بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافق کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا اکثر لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ دکھ ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ڈھیروں خوشیاں سمیٹتا ہے، اور کوئی ایک دکھ کو لے کر ڈھیروں خوشیاں چھوڑ دیتا ہے۔ آگے بڑھو، نہیں بڑھ سکتے تو آگے بڑھنا سیکھو۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔
اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ کسی کے مال و اسباب اور سامان تعیش دیکھ کر جو نہ حسرت کرے اور نہ ہرس، وہ اپنی ذات میں قلندر ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ میں نے بہت سے ایسے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور وہ بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ دنیا سے بند کر لے، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کائنات
کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو اپنی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں پر بس 3 لفظ پڑھ لو، یا لطیفو، یا رزاقو، یا وہابو۔ آپ کا نصیب جاگ اٹھے گا، رزق دولت چپڑ پھاڑ کر آئے گا۔ معجزہ دیکھو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بدلے تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہ روگے۔ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اے رب العالمین، ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔